اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وامرنا بترتیلہ و تجویدہ حیث قال صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا جب نزول ہوا تو یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہ پیاری وحی قرآن کریم کو سنتے اور اس کو یاد رکھتے، اس کو محفوظ رکھتے، اور فرط محبت اور ذوق و جذبے کے ساتھ اس کو جن کو نہیں آتا وہ سیکھتے تھے، اور اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ بعض صحابہ نمازوں کے اندر اس کو یاد کیا کرتے تھے، نماز کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، بعض چلتے پھرتے تلاوت کیا کرتے تھے، اور بعض تو زبانی پڑھا کرتے تھے، بعض دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور پھر قرآن کریم کا اس انداز سے چرچا ہوا کرتا تھا کہ ہر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم کو پڑھا جاتا تھا، بلکہ قرآن کی آواز کو اس قدر سبحان اللہ یوں فضا پر نور ہو جاتی کہ ہر گھر سے ہر بچے کی زبان پر اور ہر بڑے اور چھوٹے کی زبان پر قرآن کریم کا اس انداز سے اس کی زبان پر جاری ہو جاتا، اور قرآن کریم کو اس انداز سے کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ قرآن مجید کو اس انداز سے وہ محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو تاجر ہوا کرتے تھے، یعنی بزنس مین ہوا کرتے تھے، وہ جب بزنس پہ چلے جایا کرتے تھے، واپسی پر اپنے دوسرے ساتھی سے قرآن کریم کو سیکھا کرتے تھے کہ آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ کیا وحی تھی، وہ قرآن کریم فرقان حمید کا کون سا حصہ تھا، آج ہمیں بھی وہ سکھلائیں۔ تو دوسرے ساتھی صحابی وہ قرآن کریم کا وہ حصہ انہیں سکھلاتے اور بتلاتے تھے، یعنی کہ تاجر بھی قرآن کریم کو سیکھا کرتے تھے، اور ہر ایک شخص اس انداز سے ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا کرتا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اس بات کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور قرآن سے نا آشنا ہو، اور مسلمان ہو اور قرآن کی تلاوت اس کی زبان پر جاری نہ ہو، اور مسلمان ہو اور اس کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو، مسلمان ہو اور اس کو قرآن کریم پڑھنا ہی نہ آتا ہو، مسلمان ہو اور اس کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو، نبی کے فرمان کے مطابق نہ ہو، یہ اس بات کا تو تصور ہی نہ تھا۔ ناظرین، یوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کا جب ابتدائی دور تھا اور اس انداز میں فضا پر نور تھی، اور ہر طرف قرآن کی آواز کا، قرآن کا چرچا تھا، اور قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور سیکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، جس کو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بلا معاوضہ وہ ایک خوبصورت سرخ قسم صبح اٹھو اور خوبصورت صبح کے ٹائم تمہیں خوبصورت سرخ قسم کی اونٹنی مل جائے؟ عرب کے اندر سرخ اونٹنی بہت قیمتی ہوا کرتی تھی، بہت مہنگی ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح تم اٹھو اور بلا معاوضہ یعنی کہ بغیر قیمت کے تمہیں وہ اونٹنی مل جائے، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کو بلا معاوضہ اور بغیر قیمت کے اس کو اونٹنی مل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے جو قرآن کریم کی ایک آیت کسی کو سکھلائے گا تو اس کو ایک آیت کے سکھلانے پر اللہ تبارک و تعالی
ایک سرخ اونٹنی کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے 2 آیت سکھلائے گا تو 2 سرخ اونٹنیوں کے برابر. اور اسی طریقے سے 3 آیات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طریقے سے زیادہ کرتے چلے. تو ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس انداز سے ترغیب دلائی کہ وہ قرآن کریم کی طرف اپنی رغبت پیدا کریں. تو آئیے ہمارا یہ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں، اس میں دعوت قرآن دیتے ہیں ہم آپ کو کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھیے. اگر نہیں آتا تو آج بھی الحمدللہ آپ کے پاس وقت ہے. جب تک جسم میں سانس باقی ہے تو تب تک آپ کے پاس وقت ہے. آپ دیکھیے، غور کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جس حالت میں کئی بچپن میں مسلمان ہوئے، چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے، کئی بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، اور کئی تو بڑھاپے کی عمر میں مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا. نہیں آتا تھا قرآن کریم کو سیکھا، بلکہ سیکھا نہیں بلکہ اس کو زبانی بھی یاد کیا، پھر قرآن کریم کے حافظ بنے. اور پھر اس انداز سے الحمدللہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1550 سال گزر گئے. آج تک الحمدللہ قرآن اس انداز سے محفوظ ہے کہ حفاظ کے سینوں میں قرآن کریم کا یہ سبحان اللہ. مجھے وہ پیارا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور اجازت لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر تشریف لاتے آپ کے پاس اور پھر قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سنایا کرتے تھے، جبریل سنا کرتے تھے، پھر جبریل سنایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آج بھی الحمدللہ حفاظ اکرام کا یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے کہ قرآن کریم کا اس انداز سے اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ حفاظ کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کیا ہوا. تو آئیے ناظرین ہم بھی یہ عہد کریں کہ اپنی زندگیوں کو اور قرآن کے مطابق ڈھالیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اگر آج بھی اب تک بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کریم سیکھیں، قرآن کریم پڑھنا سیکھیں انشاءاللہ العزیز. اور آپ کے اس تکبیر ٹی وی نے، آپ کا ٹی وی ہے اور آپ کے اس ٹی وی نے آپ کے لیے تو بہت ہی آسان کر دیا کہ آپ کے لیے لائیو کال کا انتظام کیا، اور لائیو کال کر کے آپ قرآن کریم اپنا جو ہم باقاعدہ صورتوں کو ہم نے سلسلہ شروع کیا آخری 10 صورتوں کا، کہ الحمدللہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. آئیے ناظرین ہم اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. باوضو ہو جائیے، ٹی وی اسکرین کی جانب اپنے قرآن کریم کھول لیجئے اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، اور نوٹ بک اور پین ساتھ میں رکھ لیجئے تاکہ آج کے سبق کے اہم پوائنٹ اور بالخصوص مخارج وہ آپ محفوظ کر سکیں. آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. تعوذ اور تسمیہ سے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب ابتدا کرتے ہیں. سورۃ اللہب کی الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 3 تک تلاوت کی تھی اور اس کی باقاعدہ پریکٹس بھی کی تھی. آج ابتدا سے دوبارہ تلاوت کرتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب.
وامرأتہ، اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کو الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وامرأتہ حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، فی جیدها حبل من مسد۔ ناظرین، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی وضاحت کرتے ہیں کہ آیت نمبر 4 میں کہ ہم اس کی حرکات کو واضح کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز اس کا جوڑ بتلائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ملایا جائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ قرآن کریم کی ان صورتوں کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کے مخارج اور ان کی پرناؤنس کس طریقے سے کی جائے گی۔ آئیے اپنے اس سبق آیت نمبر 4 کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 4 میں پہلا حرف ہے واو، واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت بھی موجود ہے اور اس پر تشدید کی علامت بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد میم ہے اور میم پر جزم یعنی سکون کی علامت بھی موجود ہے، پھر را ہے اور را پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر حمزہ ہے، حمزہ پر بھی فتحہ کی علامت یعنی زبر کی علامت موجود ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ میں بتلا رہا ہوں کہ جہاں یہ الف آئے گا، الف پر جب بھی حرکت ہوگی زبر زیر پیش، اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا تھا، زبر زیر پیش جہاں بھی ہوگی، حمزہ پر جہاں پر بھی الف پر زبر زیر پیش ہوگا تو وہ بلکہ الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے، تو حمزہ پر زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر اس طریقے سے تا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، اور پھر ہا ہے، ہا پر الٹا پیش یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، اتنا ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد ہا ہے، ہا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، اور پھر میم پر تشدید کی علامت اور ساتھ میں فتحہ کی علامت بھی موجود ہے۔ لام پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، تا پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، پھر الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، پھر لام ہے، لام پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، پھر ہا ہے، ہا پر یعنی کہ فتحہ اور قا پر بھی فتحہ یعنی زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر با ہے، با کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 4 کی حرکات کو ہم نے واضح کیا، اب آئیے اس کے جوڑ کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ملایا جائے گا، اس کی اسپیل کس طریقے سے کی جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو علامات وقف کے اندر، میری طرف توجہ کیجیے کہ جب ہم نے علامات وقف آپ کو بتلائے تھے کہ قرآن کریم میں وہ کون سی علامات ہیں جہاں وقف کیا جاتا ہے اور وہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا کون سے مقامات ہیں، تو یہاں پر نہ ٹھہرنے والے لام الف لا لکھا ہوا ہے، لیکن آیت فل اسٹاپ کی بھی ہے، گول دائرہ بھی موجود ہے۔ جب ہم گول دائرہ بھی موجود ہے اور لا بھی لکھا ہوا ہے، تو ہمارے پاس یہاں چوائس ہے کہ ہم یہاں اگر ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگر ملا کے پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو آئیے اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کی اسپیل کس طریقے سے کی جائے گی، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم پچھلی آیت نمبر 4 سے اس کو ملائیں گے تو پھر با کے نیچے تو 2 زیریں ہیں یعنی تنوین کی علامت موجود ہے، پھر ہم اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طریقے سے ملائیں گے؟ با واو 2 زیر بیوں، پہلے حرف کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد حرکت کو پڑھیں گے، با واو 2 زیر بیوں، واو زبر و، بیوں لہبیوں، پھر واو کو میم سے ملائیں گے، با واو 2 زیر بیوں، واو میم زبر وم، لہبیوں وم، اور اگر اس کو الگ کر کے پڑھیں گے تو پھر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ واو زبر و، واو زبر وا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو تشدید والا حرف اپنے ماقبل متحرک سے مل کے پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم نے ملا کے بھی اس کی کوشش بھی کی۔ اگر ہم اس کو بعد والے سے ملائیں، اگر بعد والے سے نہیں ملانا، آیت کی ابتدا ہے تو ہم اس کو اگلے حرف سے ضرور ملائیں گے، تو پھر واو میم زبر وم، را زبر را، وم را، حمزہ زبر ا، وم را ا، تا پیش تو، وم را ا تو، ہا الٹا پیش ہو، وم را ا تو ہو، آگے فل اسٹاپ کی علامت ہے یعنی طا میم جیم طا میم، یہ علامات وقف ہیں،
یہاں پر اسٹاپ کیا جاتا ہے. ہم اسٹاپ کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے. تو پھر اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ وَامْرَأَتُهُ سے ہے، وَامْرَأَتُهُ سے وَامْرَأَتُهُ پڑھیں گے. وَامْرَأَتُهُ. حامیم زبر حم، میم الف زبر ما، حما، لام زبر لا، تا زبر تا، حم، تا کو لام سے ملائیں گے اگلے حطب والے میں، یعنی تا لام زبر تل، حمالتل، ح زبر ح، طا زبر طا، حمالت الحطب، با زیر بی، حمالت الحطب. اب یہ آگے فل اسٹاپ کی علامت ہے، تو ہم با کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے. آخری حرف موقوف علیہ با ہے، یعنی جس پر وقف کیا جاتا ہے، جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں. تو اب یہاں ہم موقوف علیہ با ہے، با کو ہم ساکن کر دیں گے. تو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. الحمدللہ ناظرین، آپ نے اس کے جوڑ، اس کی اسپیل کرنے بھی سماعت کی. اب آئیے ہم اس کی پرناؤنسیشن، اس کے مخارج، یعنی کہ ہر حرف کا مخرج کیا ہے، کہ اس کو ہر حرف کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، اس کی وضاحت کرتے ہیں. ناظرین، پہلا حرف واو ہے. واو حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. پھر الف ہے. الف جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہاں لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس کے بعد میم ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی حروف شفویہ میں سے ہے. را، را لام نون را. اس صورت کے اندر الحمدللہ کئی مقامات پر لام بھی آیا اور کئی مقامات پر نون بھی آیا، یعنی کہ کئی مقامات پر لام آیا ہے. تو لام جو ہے وہ لام نون را یہ حروف طرفیہ میں سے ہیں، اور ہم نے اس کے کئی دفعہ اس کے مخرج کی وضاحت کی، تو الحمدللہ آپ کے ذہن میں ہوگا. پھر اس کے بعد حمزہ ہے. حمزہ کا مخرج یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے اس اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. پھر تا ہے. تا حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان، یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہا ہے. ہا بھی باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی حروف حلقیہ میں سے ہے. اور اس کے بعد ہا ہے. ہا حروف حلقیہ میں سے ہے اور یہ گلے کے مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد میم ہے. میم حروف شفویہ میں سے ہے اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد الف ہے. الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد لام ہے. لام نون را حروف طرفیہ میں سے ہے، کئی دفعہ اس کی وضاحت کی. پھر اس کے بعد تا ہے. تا بھی حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہو چکی. پھر اس کے بعد الف ہے. الف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر لام ہے. لام بھی حروف طرفیہ میں سے ہے. اس کے بعد ہا ہے. ہا مڈل آف تھروٹ سے یعنی حروف حلقیہ میں سے ہے اور مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد طا ہے. طا کا مخرج حروف نطعیہ میں سے ہے. تا دال طا حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کے مخرج کی وضاحت کی اسی آیت کے اندر پہلے. اور پھر با ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ بھی حروف شفویہ میں سے ہے. ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 4 کی باقاعدہ وضاحت سماعت کی اور ہر حرف کو ہم نے اس کے مخرج کی وضاحت کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتلایا آپ کو کہ اس کی اسپیل، اس کو کس طریقے سے اس کا جوڑ کیا جائے گا ان حروف کا. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتلایا کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، ان حرکت کی وضاحت کی. ناظرین آج کے پروگرام کے ہم 3 سوالات آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج اسی صورت کا اختتام بھی ہو. تو آج کے ہمارے پروگرام کے آپ جانتے ہیں کہ ہم سیٹرڈے سنڈے 2 دن یہ آپ کے وقت ہوا کرتے ہیں اور اس آپ کا وقت ہوا کرتا ہے، اور اس وقت کے اندر ہم آپ سے 3 سوالات کیا کرتے ہیں قرآنی معلومات میں سے، اور یہ معلومات ہم نے آپ کو پچھلے پروگرامز کے اندر دیں. تو آئیے آج کے 3 سوال نوٹ فرمائیے، اور خوش نصیب ہیں وہ کالر، ہمارے وہ کالر خوش نصیب ہوں گے جو آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے 3 سوالات کے جوابات دیں گے اور پھر انعام کے مستحق ٹھہریں گے. ہمارا آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے اور یہ کون سے پارے میں ہے اور اس کی سورت نمبر کیا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے اور یہ کون سے پارے میں ہے، اور یہ سورت کی تعداد سورت کے لحاظ سے اس کا نمبر کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کہاں اور کس پر نازل ہوئی اور وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا تھا؟
ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نٹنگہم سے جی راجہ عبد القدیر السلام بات کر علیکم رہا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص کال ڈراپ ہو چکی ہے، کوشش کیجئے جب بھی کال کریں تو کال کرتے وقت اپنی ٹی وی کی آواز کو سلو کر دیجئے، تاکہ پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، کال کرنے میں آپ کی کال بھی ڈراپ نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین دوبارہ تینوں سوالات میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کا نام، یعنی سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلی جو نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی، سورت کا نام کیا ہے اور وہ کون سی آیت تھی، اور وہ آیت، وہ سورت کون سے پارے میں ہے، اور تعداد سورت کے لحاظ سے اس کا نمبر کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون اور کہاں سے؟ جی میں راجہ عبد القدیر بول رہا ہوں نٹنگہم سے۔ راجہ پروگرام دیکھ رہا تھا راجہ عبد القدیر سر۔ راجہ عبد القدیر صاحب جی جی آپ کو پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کو تو جو ہے نا یہ مزید جو ہے نا اس میں برکت عطا کرے۔ آمین اور آمین۔ میں یہ صورت جو سورۃ اللہب کی تلاوت کیجئے گا تجوید کے ساتھ۔ ماشاءاللہ تلاوت کیجئے سورۃ اللہب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ راجہ صاحب آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت کی، لیکن کوشش کیجئے میں آپ کی مسٹیکس آپ کو بتلاؤں؟ جی 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 ضرور۔ کیونکہ تا اور طا اس میں ایک فرق رکھیے کہ تا جو ہے یہ حروف نطعیہ میں سے ہے، تا دال طا دونوں حروف نطعیہ، یعنی کہ تینوں جو ہے متحد المخارج ہیں، لیکن صفات کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہے۔ صفات کہتے ہیں یعنی ان کی ادائیگی کے وقت تا جو ہے یہ لائٹ ہوگا، لیکن طا جو ہے یہ فل ماؤتھ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو فل ماؤتھ پڑھیں گے۔ جی جی فل ماؤتھ ٹھیک ہے، ہوگا، جی فل ماؤتھ، کیونکہ وہ حروف جو حروف مستعلیہ ہیں وہ 7 ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، کاف، تو ان کے ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسرا حمزہ اور عین میں فرق رکھیے، جی یعنی کہ جہاں مثال کے طور پر آپ نے یہاں تلاوت کی وَامْرَأَتُهُ، یعنی کہ حمزہ ہے تو حمزہ باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ گلے کے نیچے والے حصے سے، اقصی حلق سے، اور عین جو ہے یہ میڈل آف تھروٹ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی آسان ہوگا۔ بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، یہی ذوق ہم اپنے باقی ناظرین میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین ہم یہاں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور پھر بریک سے واپسی پر یہی 3 سوالات دوبارہ آپ سے شیئر کریں گے، اور امید ہے کہ ہم نے جو سوالات بتائے اور آپ نے نوٹ کیے ہوں گے اور ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔